بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق دوم، تورات میں عدل کی شان غالب ہے اور انجیل میں فضل کی شان غالب ہے، اور قرآن کریم غایت کمال کے ساتھ عدل اور فضل دونوں کا جامع ہے۔ قرآن کریم نے یہ بتلایا کہ سعداء اور اولیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک ابرار و مقتصدین، دوسری سابقین اور مقربین۔ پہلا درجہ تو عدل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ادائے واجبات اور ترک محرمات سے، اور دوسرا مرتبہ فضل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ادائے فرائض اور واجبات کے بعد ادائے مستحبات و نوافل اور ترک مکروہات اور مشتبہات سے حاصل ہوتا ہے۔ بس کامل شریعت وہ ہے کہ جو عدل اور فضل دونوں کی جامع ہو۔ قرآن حکیم نے حکم دیا کہ مقروض اگر نادار اور تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے، کما قال تعالی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ بس یہ تو عدل ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مدیون کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کما قال تعالی وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بس یہ فضل اور احسان ہوا جو مستحب کے درجے میں ہے، جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا اور اس کے درجے بلند کرے گا، اور اگر نہ کرے تو اس پر کوئی عقاب اور عذاب نہیں۔ نمبر 3، قرآن کریم نے قتل خطا میں دیت کو واجب قرار دیا، یہ عدل ہے، یعنی اگر کسی سے دھوکے سے کسی کا قتل ہو جائے تو وہ جرمانہ ادا کرے پیسوں سے، کما قال تعالی ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ بعد ذا الا ان یصدقوا سے عفو اور احسان کی ترغیب دی، یہ فضل ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم نے طلاق قبل الدخول میں نصف مہر واجب کیا، کما قال تعالی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، یہ عدل ہوا۔ اور پھر زوجین کو عفو اور احسان کی ترغیب دی، اور یہ فرمایا إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ فضل اور احسان ہوا۔ قرآن کریم نے ظالم سے اپنا بدلہ لینے کی اجازت دے دی، کما قال تعالی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پس یہ عدل ہوا، اور اس کے بعد صبر کی ترغیب دی، اور یہ ارشاد فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، پس یہ فضل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے، یہ عدل ہوا، اور اس کے بعد عفو اور اصلاح کی ترغیب دی، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس یہ فضل ہوا جس پر اجر کا وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ ظلم کی حرمت اور عدل کے وجوب کو بیان کرتا ہے، اور عدل کے بعد فضل اور احسان کی ترغیب دیتا ہے، عدل کو واجب قرار دیا اور فضل و احسان کو مستحب قرار دیا۔ فرق سوم، قرآن کریم میں دین کے اصول و فروع اور معاش و معاد اور تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل، سیاست ملکیہ اور مدنیہ اور فقیری و درویشی کے ساتھ حکمرانی و جہاں اور عدل عمرانی کے جو قوانین و قواعد مذکور ہیں، تورات و انجیل میں کہیں اس کا 10% بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں۔ فرق چہارم، قرآن کریم زمانہ نزول سے لے کر اس وقت تک برابر محفوظ چلا آ رہا ہے، جس میں اب تک ایک نقطہ اور ایک شوشے کا بھی فرق نہیں آیا، بخلاف تورات و انجیل کے، جو ان میں لفظی اور معنوی تحریف اور قسم قسم کی تغییر و تبدیل خود علماء یہود و نصارہ کے اقرار اور اعتراف سے ثابت ہے، اور قرآن کریم کا تحریف و تبدیل سے پاک اور منزہ ہونا اظہر من الشمس ہے کہ مخالفین و معاندین کو بھی سوائے اقرار کے اور اعتراف کے چارہ نہیں۔ جس طرح قرآن کریم حفاظت میں بے نظیر ہے، اسی طرح موجودہ تورات اور انجیل تحریف میں بے مثال ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں اتنی تحریف نہیں ہوئی جتنی کہ تورات اور انجیل میں ہوئی، اور اس درجہ تحریف ہوئی کہ اصل اور جعل میں امتیاز کرنا تقریباً محال ہے کہ اصلی کون سی نقلی کون سی ہے۔ فرق پنجم، پانچواں فرق، موجودہ تورات کے مضامین خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ تورات وہ تورات نہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نامعلوم شخص کی تصنیف ہے۔ پہلی دلیل، چنانچہ تورات کی کتاب استثناء باب 34 میں ہے موسیٰ خداوند کا بندہ خداوند کے حکم کے مطابق مواب کی سرزمین میں مر گیا، اور اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فخور کے مقابل گاڑا، پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس واقعے کا لکھنے والا شخص موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے عرصہ دراز کے بعد کا ہے۔ دوسری دلیل، کتاب پیدائش باب 35 ورس 31 میں ہے پھر بنی اسرائیل نے کوچ کیا اور اپنا خیمہ عیزر کے ٹیلے کے اس پار ایستادہ کیا۔ عیزر ایک منارہ کا نام ہے جو شہر
یروشلم کے دروازے پر موسیٰ علیہ السلام کے 100 برس بعد بنایا گیا۔ تیسری دلیل سفر عدد باب 21 ورس 3 میں ہے، چنانچہ یہوہ نے بنی اسرائیل کی آواز سنی اور کنعانیوں کو گرفتار کروا دیا اور انہوں نے انہیں اور ان کی بستیوں کو حرم کر دیا اور اس مکان کا نام حرمہ رکھا۔ حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تو کیا حضرت یوشع علیہ السلام کے بھی بعد کا ہے، اس لیے مفسرین تورات نے مجبور ہو کر اس مقام پر یہ کہہ دیا کہ یہ جملے الحاقی ہیں جن کو عزیر علیہ السلام نے ملایا ہے، مگر محض عزیر علیہ السلام کا نام لے دینا کافی نہیں جب تک کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔ سیاق اور سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اول سے آخر تک تمام کلام متصل اور یکساں ہیں، کوئی قرینہ ایسا نہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ کلام الحاقی ہے، اور اعلیٰ ھذا عہد جدید کی تمام کتابیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئیں جن کا زمانہ تالیف اب تک معین نہ ہو سکا۔ علماء نصارہ کا اس میں شدید اختلاف ہے کہ اناجیل اربعہ کس سن میں تالیف ہوئی۔ 2 انجیلوں کے مصنف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں، ایک مرقس دوسرا لوقا، محض سنی سنائی باتیں لکھی ہیں، اور متی اور یوحنا اگر حواری بھی ہیں تو کچھ واقعات تو وہ لکھے ہیں کہ جو ان پر گزرے ہیں، اور کچھ سنے سنائے ناتمام واقعات لکھے ہیں۔ ان کتابوں کو حضرت مسیح علیہ السلام سے وہی نسبت ہے کہ جو سکندر نامے کو سکندر سے اور رامائن کو رام چندر سے۔ موجودہ اناجیل کو الہامی کتاب کہنا بالکل غلط ہے، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے زمانے نزول میں کوئی اختلاف نہیں، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ہو کر نازل ہوا۔ ایک جماعت کاتبین وحی کی خاص اسی کام کے لیے تھی کہ جب کوئی آیت نازل ہو تو فوراً لکھ لی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی حافظ تھے، حضرات صحابہ میں سے بھی بہت سے حافظ تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم من اولہ الی آخرہ بلا کم و کاست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ ہو چکا تھا، فقط اوراق ہی پر نہیں لکھا گیا تھا بلکہ قلوب اور صدور کے الواح پر بھی کندہ ہو چکا تھا۔ فرق ششم اہل کتاب جس کتاب کو جس مصنف کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی کوئی سند متصل ان کے پاس نہیں، بخلاف اہل اسلام کے کہ ان کے پاس تو کتب حدیث کی بھی سند موجود ہے۔ قرآن کریم کے حافظ تو ہر زمانے میں بے شمار ہوتے ہی چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیام قیامت یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا کہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں عورتیں، بچے، جوان اور بوڑھے بینا اور نابینا حافظ ہوتے رہیں گے، بلکہ اس امت میں تو بحمد اللہ تعالیٰ ہزاروں ہزار حدیث کے بھی حافظ گزرے ہیں۔ ساری دنیا کی قومیں اگر چاہیں کہ کوئی اپنی کتاب کا کچا پکا حافظ پیش کر دیں تو خدا کی قسم پیش نہیں کر سکتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو لائیں اور پیش کریں۔ یہود و نصارہ تورات و انجیل کا کوئی حافظ دکھلائیں اور ہندو وید کا کوئی حافظ دکھلائیں۔ فرق ہفتم تورات و انجیل کے نسخے باہم اس قدر مختلف ہیں کہ وہ اختلافات شمار میں بھی نہیں آ سکتے۔ دوسری مرتبہ کی طبع شدہ بائبل پہلی مرتبہ کی طبع شدہ بائبل کے کبھی مطابق اور موافق نہیں ہو سکتی۔ جدید نسخے قدیم نسخوں کے مخالف ہیں۔ نصارہ کے پاس نسخے ان نسخوں کے مخالف ہیں جو یہود کے پاس ہیں۔ نصارہ میں جو فرقے ہیں ان کے نسخے باہم مختلف ہیں۔ ایک فرقے کا نسخہ دوسرے فرقے کے نسخے سے بالکل مخالف ہے، بخلاف قرآن کریم کے اس کے نسخوں میں کہیں ایک نقطہ اور ایک شوشے کا بھی اختلاف نہیں۔ 1350 سال کے نسخے مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ، جدید ہوں یا قدیم، مشرق کے ہوں یا مغرب کے، سب ایک ہیں جیسا کہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ عیاراچ بیان۔ فرق ہشتم ان کتابوں میں بکثرت ایسے مضامین پائے جاتے ہیں کہ جو حق تعالی شانہ کے شان تقدیس و تنزیہ اور حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی شان عصمت کے بالکل خلاف ہیں۔ مثلاً معاذ اللہ انبیاء کا شراب پینا، جھوٹ بولنا، بت پرستی اور زنا کرنا وغیرہ، جیسا کہ بالتفصیل ہم حوالہ جات سے ثابت کر چکے ہیں۔ قرآن کریم حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ بتلاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ فرق نہم ان کتابوں کے مضامین کا باہم مختلف اور متعارض ہونا بھی ان کے غیر الہامی ہونے کی دلیل ہے، کما قال تعالی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ مولانا عبدالحق صاحب مفسر تفسیر حقانی اپنے مقدمہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان مواقع میں مفسرین اہل کتاب لاچار ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سہو کاتب ہے۔ خود پادری فنڈر نے مباحثہ دینی مطبوعہ اکبر آباد میں 1,00,000 سے زیادہ تسلیم کیے ہیں۔ چنانچہ صفحہ 53 میں لکھتے ہیں کہ اگر
بسباق نے ایسے غلط مقامات 1,50,000 گنے ہیں، اور انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی جلد 19 بیان سیکریچر میں لکھا ہے کہ فاضل ویٹسلٹن نے ایسے مقامات 10 لاکھ سے زیادہ گنے ہیں۔ اب جبکہ ایسے بڑے محققین اقرار کرتے ہیں تو آج کل کے کرسچین یا نئے پادری کا انکار کیا وقعت رکھتا ہے؟ الحمدللہ کہ قرآن کریم ہر قسم کے اختلاف اور اغلاط سے پاک اور منزہ ہے۔ فرق دہم، ان کتابوں میں بہت سے مضامین فحش اور غیر مہذب ہیں جو شہوانی اور نفسانی خیالات کو دلا دینے میں مفید اور معاون ہیں۔ بطور نمونہ چند عبارتیں ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں۔ کتاب یسعیاہ باب 42 میں ہے، خدا کا کلام یہ ہے: میں بہت مدت چپ رہا، میں خاموش رہا، آپ کو روکتا گیا، پر اب میں اس عورت کی طرح جسے درد ذہ ہو چلاؤں گا اور ہانپوں گا اور زور زور سے ٹھنڈی سانس بھی لوں گا۔ اور نوحہ فرمیہ کے باب 30 میں خدا کو ریچھ اور شیر بتایا ہے۔ اور کتاب حزقیل باب 23 میں ہے: خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا، اے آدم زاد، 2 عورتیں تھیں جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئیں، انہوں نے مصر میں زناکاری کی، وہ اپنی جوانی میں یارباز ہوئیں، وہاں ان کی چھاتیاں مل گئیں اور وہاں ان کے بکر کی پستان چھولی گئی۔ ان میں کی بڑی کا نام احوا اور اس کی بہن اہلیہ، وہ میری جوڑواں ہوئیں اور بیٹے بیٹیاں جنیں۔ اور کتاب یرمیاہ باب 3 میں ہے: کہاوت ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی جورو کو نکالے اور وہاں سے جا کر دوسرے مرد کی ہو جائے، کیا وہ پہلا اس کے پاس پھر جائے گا؟ کیا وہ زمین ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے بہت یاروں کے ساتھ زنا کیا، تب بھی میری طرف پھرا۔ اور کتاب یسعیاہ میں ہے: اور پھر وہ خرچی کے لیے جائے گی اور ساری زمین کی مملکتوں سے زنا کرائے گی، لیکن اس کی تجارت اور خرچی خداوند کے لیے مقدس ہوگی، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کے سیر ہوویں، نفیس پوشاک پہنیں۔ مقدس لوگوں کو کیا پاک مال کھلوایا اور کیسی نفیس پوشاک پہنائی۔ الہامی بیان اسی کو کہتے ہیں۔ اور کتاب حزقیل کے باب 23 ورس 19 میں ہے: اس پر بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے، جبکہ وہ مصر کی زمین میں چھنالا کرتی تھی، زناکاری پر زناکاری کی 200۔ وہ پھر اپنے یاروں پر مرنے لگی، جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ اور غزل الغزلات باب 4 ورس 10 میں ہے: میری بہن، میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے۔ اور اس قسم کی بہت سی فحش تشبیہات ہیں کہ جن کے پڑھتے وقت گرجا میں پادری لوگ بلا شبہ آنکھیں نیچی کر